اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، ائمہ اہل البیت علیہم السلام میں جواد الائمہ ابو جعفر محمد ابن علی التقی علیہ السلام بہت زیادہ خصوصیات کے حامل ہیں۔ ائمہ اہل البیت میں امتیازی خصوصیت امام جواد امام تقی علیہ السلام کو حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام سب سے کم سن امام ہیں ائمہ اہل البیت میں، اثنا عشری ائمہ میں سب سے کم عمر ہیں۔ آپ کی ولادت 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور 220 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ 25 برس کا سن، یعنی تمام ائمہ میں سب سے کم سن اگر کوئی امام ہے تو وہ نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام ہیں۔ آپ فرزند ہے امام علی الرضا علیہ السلام کے، جن کی بارگاہ میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ والد ہیں امام علی النقی علیہ السلام کے، یعنی آپ سے پہلے امام رضا علیہ السلام اور آپ کے بعد امام علی النقی علیہ السلام۔ آپ درمیان میں ہیں۔ آپ وہ امام ہیں جن کے بارے میں یہ بحث بارہا رہی کہ کس طرح سے ایک نابالغ اور کم سن بچہ امامت کے عظیم فرائض پر کا حامل ہو سکتا ہے۔ یہ بحث بہت زیادہ امام کی زندگی میں پیش آئی۔ کہتے ہیں کہ خود شیعوں کے اندر ایک خلفشار تھا کہ اس کم سنی میں 7 اور 9 برس کی عمر میں امام کا مرحلے امامت پر اور منصب امامت پر فائز ہونا یہ شیعوں کے لیے بھی ایک نئی بات تھی، یعنی اب تک کوئی امام اتنی کم سنی میں امامت کے درجے پر فائز نہیں ہوا تھا، تو شیعوں کے لیے بھی بہت مشکل بات تھی اس بات کو قبول کرنا کہ اتنا کم سن لڑکا کس طرح سے امام وقت بن سکتا ہے، وقت کا امام بن سکتا ہے اور لنگر زمین و آسمان کو سنبھال سکتا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو امام ہے وہ امام در حقیقت شریعت کا بھی امام ہے اور عالم تکوین کا بھی رہنما ہے۔ زمین و آسمان اس حجت خدا کی وجہ سے باقی ہیں جس کے لیے پروردگار عالم کہتا ہے خلق لکم، ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے، وسخر لکم، تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یعنی وہ ذات جو حجت خدا ہو، وَلَوْلَا الْحُجَّةُ لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، کہ اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے۔ تو وہ امام کہ جو کائنات کا نگہبان ہے وہ 7 برس کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ آپ کے چچا یعنی احمد ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا امام ماننے لگے، یا پھر یہ کہ واقفیہ نے اس سے فائدہ اٹھایا اور واقفیہ کہنے لگے کہ ہم کہتے نہیں تھے کہ امام کاظم آخری امام ہے، اور اس کے بعد انہوں نے امام رضا سے بھی دور کرنے کی لوگوں نے کوشش کی، اس وجہ سے کہ آپ کم سن ہیں اور لہٰذا آپ کی اقتداء نہیں ہو سکتی ہے، آپ کیسے امام بن سکتے ہیں، یہ بحث رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ مامون اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہی بات آئی پیش کہ اس کم سن بچے کو تم کیسے اپنی بیٹی دے رہے ہو، جبکہ کچھ لکھا لیا ہوتا، کچھ پڑھا لیا ہوتا، کہ یعنی آپ کے علم کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور یہی علم آپ کا سبب بنا کہ آپ کی پہچان بنی کہ آپ واقعی امام وقت ہیں۔ آپ نے اپنے زمانے کے تمام علماء کے سوالات کے جوابات دیے اور یہ بتا دیا کہ میں ہی امام وقت ہوں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے کسی بھی
امام کو بھیجنے والے نبی اور رسول کو کسی کو حکمت اور علم سے محروم نہیں کیا۔ یہ پہچان ہے اللہ کے فرستادہ کی، اللہ کے منسوب شدہ کی، چاہے وہ نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے امام ہو۔ کوئی رسول ایسا نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی امام ایسا نہیں جس کو اللہ نے علم و حکمت سے نہ نوازا ہو۔ علم و حکمت شناخت ہے امام وقت کی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یحییٰ بن اقسم کو بلایا گیا اور اس نے جو ہے مختلف قسم کے سوالات کیے امام سے۔ چنانچہ وہ مشہور سوال کہ یحییٰ بن اقسم نے امام سے سوال کیا امام کے علم کے امتحان کے طور پر کہ اگر آپ امام وقت ہیں تو آپ اس مسئلے کا جواب دیں، اور وہ شرعی مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے۔ امام نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو شکار ہوا ہے یہ کس احرام میں ہوا ہے، احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا، اور جس جگہ پر یہ شکار ہوا ہے وہ حدود حرم میں ہے یا حدود حرم سے باہر ہے۔ اور آپ نے مختلف قسم کے سوالات اسی ایک سوال میں پیدا کیے۔ آپ نے کہا یہ بتائیے کہ عمدن شکار کیا یا سہون شکار کیا، رات میں کیا کہ دن میں کیا، اور عمدن کیا یا سہون کیا، اور اپنے کیے پر اصرار رکھتا ہے یا نادم ہے۔ اس طرح کے مختلف سوالات امام نے کیے کہ پہلے اپنے مسئلے کی وضاحت کر کہ تو پوچھنا کیا چاہتا ہے تاکہ میں جواب دے سکوں، کیونکہ سب کے کفارے الگ الگ ہیں۔ اگر دن میں کیا ہو شکار تو کفارہ الگ ہے، رات کا کفارہ الگ ہے، عمدن کیا ہو تو اس کا کفارہ الگ ہے، سہون کیا ہے تو اس کا کفارہ الگ ہے، حالت احرام میں کیا ہے تو، اور احرام حج کا ہے تو کفارہ الگ ہے، عمرے کا احرام ہے تو کفارہ الگ ہے۔ تو اس طرح سے امام نے ایک نشست میں کئی ہزار مسائل کو حل کیا، اور اس طرح سے چنانچہ پھر دوبارہ امام نے ایک سوال کیا کہ اگر تو بتا سکتا ہے تو یہ بتا کہ اگر ایک شخص کے لیے ایک عورت صبح میں اجنبی ہوتی ہے، پھر ظہر میں اس کے لیے وہی محرم بن جاتی ہے، پھر جو ہے عصر میں وہ نامحرم ہو جاتی ہے، پھر مغرب میں وہ محرم بن جاتی ہے، پھر عشاء میں وہ نامحرم ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے سوالات جب امام نے کیے تو وہ ہکا بکا ہو گیا۔ امام نے ایک ایک کر کے مسئلے کی وضاحت کی کہ دیکھو اس طرح سے اجنبی ہوتی ہے، اس طرح سے نامحرم ہوتی ہے، اس طرح سے محرم بنتی ہے، نکاح کیا تو محرم بنتی ہے، پھر طلاق دے تو نامحرم ہو جاتی ہے، پھر رجوع کر دے تو حلال ہو جاتی ہے، پھر جو ہے صیغہ اظہار پڑھ دے تو پھر حرام ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے امام نے ایک ایک مسئلے کی وضاحت کی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ حقیقت میں امام جواد، امام محمد تقی حقیقت میں امام وقت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔